اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ سورہ مبارکہ جاثیہ، یہ سورہ مکی ہے۔ اس کے آیات کی تعداد کوفی قراءت کے مطابق 37، دوسری قراءتوں کے مطابق 36۔ وجہ یہ ہے کہ کوفی قراءت میں حروف مقطعہ حامیم ایک مستقل آیت ہے، جیسا کہ اس قرآن میں بھی ہے۔ یہ قراءت حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے ماخوذ ہے، اس لیے رازدان قرآن کو معلوم ہے کہ حامیم کن اسرار پر مشتمل ہے۔ حامیم حروف مقطعات کے بارے میں ہم بیان کرتے آئے ہیں کہ حروف مقطعات کے ہم مخاطب نہیں ہیں اور ہم کو معلوم نہیں ہے اس کے اندر کون سے اسرار اور رموز پنہان ہیں۔ یہ جس قلب مبارک پر وحی نازل ہوتی ہے ان کو پتہ ہے، اور ان کے علم کے جو وارث ہے اور ان کو پتہ ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام دعا میں یا حامیم عین صاد قاف اس کے ساتھ ندا کیا، اللہ کو پکارا۔ اس سے ہم کو اندازہ ہو کہ یہ جو ہے یہ اسماء اللہ ہے۔ اس لیے حامیم ایک مستقل سورہ ہے یا نہیں، ایک مستقل آیت ہے یا نہیں ہے، ان حروف مقطعات کے اسرار کے جاننے والے کا علم ہے، اور ان اسرار کے جاننے والے کی تعلیم کے مطابق اس سورہ میں حامیم کو ایک مستقل آیت قرار دے دی گئی۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ کتاب، اس کتاب کا نزول بڑے غالب آنے والے حکمت والے اللہ کی طرف سے ہے۔ کفار مکہ کا یہ الزام تھا کہ یہ کتاب، یہ قرآن محمد کا اپنا ساختہ و بافتہ ہے۔ اس الزام کے متعلق یہ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ من اللہ العزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ کتاب۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون۔ ان فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی خالقیت کی، مدبریت کی، کہ تدبیر و تخلیق اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے۔ اس آیہ مجیدہ میں فرمایا وفی ان فی السماوات والارض،
آسمانوں میں اور زمین میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ بعض آیات میں فرمائے ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے خلق میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اس آیت میں فرمایا خود آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ دو باتیں ہیں، خلق میں یا خود سماوات میں، خود انسان کے خلق میں یا خود انسان کے اندر۔ ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں کے تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی آیت موجود ہے، اور دوسری بات جو ہے وہ خود آسمانوں اور زمینوں میں آیات موجود ہیں۔ یہ دو باتیں ہیں، ایک خالقیت کے حوالے سے، دیکھو یہ چیزیں خالق کے بغیر از خود وجود میں نہیں آتی، اس کے یہ آسمان اور زمین جو ہے وہ شاہد ہے کہ ان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود آسمانوں اور زمینوں کے اندر ایسی نشانیاں موجود ہیں کہ ان کی تدبیر کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ خلق اور تدبیر قابل تفریق نہیں ہے۔ یہ بات قرآن مجید کے حوالے سے ہم تکرارن بیان کرتے ہیں کہ خلق اور تدبیر میں تفریق نہیں ہے، خالق ہی مدبر ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کے خلق میں نشانیاں موجود ہیں، خود آسمان اور زمینوں میں نشانیاں موجود ہیں۔ اگر آپ اس کائنات کو خالق سے قطع نظر یہ جو موجود ہے اس کا آپ مطالعہ کریں گے تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کی بہت سی ساری نشانیاں اس میں ملیں گی۔ اور آج تحقیق کرنے والے لوگوں کو وہ خدا کے خالقیت کی طرف نہیں جاتے، وہ اللہ کا تصور ان کے ذہن میں نہیں ہے، وہ خالقیت کے حوالے سے نہیں، یہ آسمان اور زمین جو موجود ہے اس میں یہ لوگ ریسرچ کرتے ہیں اور بڑی چیزیں سامنے آتی ہیں، بڑے معجزات سامنے آتے ہیں، دن بدن ہر روز ایک نئے معجزات سامنے آتے ہیں۔ آسمانوں میں ابھی چند دنوں پہلے کی خبریں ہیں کہ کئی لاکھ کہکشائیں جو ہے انکشاف ہوا ہے۔ ابھی کائنات کی وسعت کا انسان کو پتہ نہیں چلا، اربوں نوری سال تک جو ہے وہ رسائی ہو گئی ہے، اطلاع کی رسائی، لیکن کائنات کا ابھی پتہ نہیں چلتا کتنا اور وسیع ہے۔ یہ کائنات اور اس کا مطالعہ انسان کے لیے عجیب اللہ تعالیٰ کے معجزات جو ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ وَفِي خَلْقِكُمْ، خود تمہارے خلق میں، اور اللہ تعالیٰ نے جو خلق کیا ہے انسان کو، خلق میں، خالق میں نہیں، خلق میں، تمہاری تخلیق میں، تمہاری تدوین میں، تمہارے ساخت و بافت میں
انسان کے ساخت و باب میں وہ کتابیں لکھی ہے، مشہور ہے، الانسان ذالک المجہول، انسان موجود ناشناختہ، کتاب ہے، الیکسس کاریل کی کتاب ہے، مشہور کتاب ہے، انسان موجود ناشناختہ، نامعلوم انسان، کتاب کا نام ہے نامعلوم انسان۔ جی ابھی ہم کو اپنا علم نہیں ہے، اپنے اسرار اور انسان کی تخلیق کے اندر جو اسرار و رموز ہے اس تک ہم رسائی نہیں ہوئی۔ اور قرآن مجید میں ایک آیت ہے، سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، سَنُرِيهِمْ ہم دکھائیں گے آفاق میں اور انفس میں، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، ان پر واضح ہونے تک کہ اللہ تعالیٰ کے وجود برحق ہے، اللہ کی ربوبیت برحق ہے، اللہ کی خالقیت، ربوبیت، مدبریت برحق ہے۔ اس وقت تک ہم نشانیاں دکھائیں گے، اور ابھی انسان کے اندر موجود اسرار و رموز کا جو ہے انکشاف مکمل نہیں ہوا۔ وما یبث من دابۃ، اور جو جانور جنہیں اللہ نے پھیلا رکھا ہے، یبث، بث یبث پھیلانے کو کہتے ہیں، اس میں کثرت کی طرف اشارہ ملتا ہے، پھیلایا، دابہ رینگنے والے کا، رینگنے والے، کیڑے مکوڑے، یہ جو جراثیم سب اس میں شامل ہے۔ وما یبث، اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی لاتعداد نشانیاں ہیں۔ یہ جاندار جو ہے وہ اس کی تعداد کا بھی پتہ نہیں چلا ہے کہ لاکھوں میں ہے، ان کی انواع لاکھوں میں ہے۔ ان کی مثلاً چونٹی ایک قسم ہے، ایک نوع ہے، اس طرح نوع گنو تو انواع لاکھوں میں، ہر نوع کے تحت جو ہے وہ افراد، کیا ہے اس کا کسی کو علم نہیں ہے۔ اور اس کے اندر بھی عجیب غریب حکمتیں، مصلحتیں ان دابہ، ان جانوروں، ان کیڑے مکوڑوں، اس کے اندر سبحان اللہ کیا حکمت اور کیا اسرار و رموز پنہان ہے، اس کا روز روز مشاہدہ ہو رہا ہے۔ واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون، اور رات اور دن کی آمد و رفت میں، نیز اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر زمین کو اس سے زندہ کر دیتا ہے اس کے مردہ ہونے کے بعد، اور ہواؤں کے بدلنے میں عقل رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار،
یہاں لفظ اختلاف جو ہے اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ اختلاف آنے جانے کو کہتے ہیں۔ دیکھو اس آیت میں ہے رات اور دن کے آنے جانے میں اختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے آنے جانے میں، دن جاتا ہے رات آ جاتی ہے، رات جاتی ہے اس پہ دن آ جاتا ہے۔ اختلاف آنے جانے آمد و رفت کو کہتے ہیں۔ اس کے تحت آپ ایک حدیث سمجھیں گے جو زبان زد عام ہے۔ یہ حدیث یہ ہے اختلاف و امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ پھر اختلاف کو سمجھنے میں غلطی لگ گئی لوگوں کو، اور کہتے ہیں کہ یہ فرقے بنتے ہیں اور اختلاف ہوتا ہے، فقہی اختلاف ہے، فلاں اختلاف ہے، اس میں رحمت ہے۔ کیا اس میں پتہ نہیں کون سی رحمت ہے، جبکہ اختلاف آمد و رفت کو کہتے ہیں۔ میری امت کے آمد و رفت رحمت ہے، میری امت کے آنے جانے میں برکتیں ہیں۔ چنانچہ اس دنیا میں اس وقت جو تمدن آیا ہے، تمدن اور تہذیب آئی ہے، وہ اس امت کے اختلاف یعنی آمد و رفت اور آنے جانے کی وجہ سے ہے۔ مسلمان لوگ ایک زمانے میں سپر پاور اور سائنسی معلومات، علم و تہذیب وغیرہ کے مالک تھے۔ مسلمانوں کے علاوہ لوگ جو ہے وہ بدو اور ان پڑھ اور پسماندہ اور جنگلی قسم کے لوگ تھے۔ یہ یورپ کے لوگوں کو چائے وائے پینا نہیں آتا تھا مثلا، اور بالکل ان پڑھ۔ مسلمانوں کو وہاں آمد و رفت شروع ہو گیا، اور پھر مسلمان جو ہے وہ اسپین تک پہنچ گیا۔ تو یہاں سے مسلمانوں کے آمد و رفت سے ان لوگوں نے تمدن دیکھا، علم دیکھا۔ اور حال یہاں گفتگو لمبی ہے۔ گزشتہ کئی صدیوں تک دنیا کے سائنسدانوں میں صرف مسلمانوں کا نام آتا تھا، کئی صدیوں تک۔ بعد میں جا کر کے غیر مسلم کا نام بھی آنا شروع ہو گیا۔ رفتہ 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 صرف غیر مسلموں کا نام آتا ہے۔ اب کوئی کسی مسلمان کا نام شاذ و نادر آتا ہے جی سائنسدانوں میں۔ لہٰذا اختلاف کا مطلب آمد و رفت ہے، جس طرح اس آیت میں اختلاف کا معنی آمد و رفت ہے۔ رات اور دن کے آمد و رفت میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اس میں کیا نشانی ہے؟ نشانی تدبیر کائنات میں اللہ تعالیٰ کا ایک حکمت آمیز طریقہ موجود ہے کہ اس رات کے آنے جانے میں تدبیر حیات ہے۔ اگر ہمیشہ رات ہوتی تو یہاں زندگی ممکن نہ تھی، اور اگر ہمیشہ دن ہوتا تو بھی زندگی ممکن نہ تھی۔ دونوں صورتوں میں زندگی ممکن نہیں ہے۔ اگر ہمیشہ دن رہے اور رات نہ ہو تو جل کر خاکستر ہو جائیں گرمیوں میں، اور اگر ہمیشہ دن رہے تو پھر
دھوپ نہ ہونے کی وجہ سے کسی قسم کا سبزہ وبزہ نہیں اگتا، زندگی ممکن نہیں تھی۔ آفتاب کا زمین کے اوپر جو ہے آفتاب کی روشنی کی وجہ سے کس قسم کے زندگی کے جو اسباب فراہم ہوتے ہیں وہ سب کو معلوم ہے۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِزْقٍ، آسمان سے جو رزق اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمان میں ہے۔ جی ابھی تحقیق سے معلوم ہوا ہے 70% رزق آسمان سے ہے اور باقی زمین سے ہے۔ ہمارے مشاہدے میں تو ہوتا ہے کہ ہاں، اور ایک پانی آسمان سے ہے اور ایک دھوپ آسمان سے ہے اور باقی ساری چیزیں جو ہے وہ زمین سے اگتی ہیں اور پھر اس سے ہم کھاتے ہیں۔ ہماری رزق اور روزی ساری زمین میں ہے، آسمان میں کہاں ہے؟ صرف 2 چیزیں ہیں۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِزْقٍ، آسمان سے جو رزق نازل کیا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، وہ یہاں رزق سے مراد جو ہے وہ پانی ہے اور اس سے زمین زندہ ہوتی ہے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے بدلنے میں، یہ بھی اس میں بھی لمبی بحث ہے کہ ہواؤں کے چلنے میں زندگی اور تدبیر حیات کے لیے کتنے اہم کردار ہے ہوا چلنے میں۔ ہوا چلنے کی وجہ سے یہ درخت جو ہے وہ باردار ہوتے ہیں۔ درخت جو ہے اس میں بہت سی چیزوں میں ہوتا ہے، یہ کھجور میں نر و مادہ، یہ ہوا چلتی ہے تو ہوا کی وجہ سے نر درخت سے مادہ اٹھا کر کے مادہ درخت کے اوپر جو ہے وہ پہنچا دیتے ہیں۔ ہوا چلنے کی وجہ سے وہ بارداری ہوتی ہے، ہوا کی وجہ سے بارداری ہوتی ہے، درخت پھل دیتے ہیں۔ اور اگر ہوا نہ ہوتی تو یہ کھجور وجور کا وہ نہیں ہونا تھا۔ اور عرب لوگ جو ہے وہ کھجور، نر کھجور کی ٹہنیاں جو ہے وہ مادہ کھجور کے اوپر یوں مارتے تھے۔ تو اہل سنت کے ہاں روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا یہ تم کیا کرتے ہو؟ مکے میں خرما کھجور نہیں ہوتے تھے اور مدینے میں کھجور کے باغات ہوتے تھے، تو یہ کیا کرتے ہو تم؟ یہ کہا کہ اس طرح درخت پھل دیتا ہے نر کا شاخہ اس پر مارنے سے۔ نہیں، اس کا ایک معنی کیا ضرورت؟ ہاں نہیں پتہ۔ انتم اعلم بامور دنیاکم، رسول نے فرمایا، رسول اسرار کائنات کو جانتا ہے۔ جی ہم اس قسم کی روایت کو رد کرتے ہیں، ممکن نہیں ہے۔ انتہائی راز زندگی، کائنات کے باریک ترین راز کو رسول جانتے ہیں۔ ہم کو پتہ چلتا ہے رسول کے ایک شاگرد علی سے کتنا علوم سینہ رسول میں موجود تھا کہ علی کی طرف اس میں سے ایک حصہ منتقل ہو گیا، اور جو حصہ علی کی طرف منتقل ہو گیا ہے وہ محیر العقول ہے۔ سبحان اللہ۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے بدلنے میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون،
یہ اللہ کے آیات ہیں جنہیں ہم آپ کو برحق سنا رہے ہیں، پھر یہ اللہ اور اس کے آیات کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یا آسمانوں اور زمینوں میں جو نشانیاں ہیں اور اختلاف لیل نہار کے آمد و رفت میں نشانیاں ہیں، اس آسمان سے جو پانی کا نازل ہونا ہے اور اس سے زمین کی آباد کاری ہے، اس میں نشانیاں ہیں جی۔ اور وہ تصرف الریاح اور ہواؤں کے آمد و رفت میں، ہواؤں کے آمد و رفت میں سے ایک اہم ترین چیز جو ہے وہ بادلوں کا اٹھانا، بادلوں کا اٹھانا۔ اور ہم پانی منتقل کرتے ہیں ٹینکوں کے ذریعے یا نہروں کے ذریعے، اللہ تعالیٰ پانی منتقل کرتے ہیں ہوا کے ذریعے جی۔ آسمانوں میں ہوا کے ذریعے پانی منتقل کرتے ہیں۔ سمندر سے بخار اٹھتا ہے اور وہ بخار اوپر جا کر کے ہوا جو ہے وہ سرد ہوتی ہے، تو سرد ہوا میں وہ بخار جو ہے وہ بادل بن جاتا ہے۔ اس بادل کو ہوا جو ہے تصریف الریاح، یہ ہوا اس بادل کو اٹھا کر کے خشکی کی طرف چلا دیتی ہے، سبحان اللہ۔ اور خشکی تک جو ہے وہ پانی ایک بادل کے ٹکڑے میں لاکھوں ٹن پانی ہوتا ہے، لاکھوں ٹن پانی ہوتا ہے۔ وہ پانی جو ہے اللہ تعالیٰ آسمان میں ہوا کے ذریعے اٹھا کر کے خشک علاقوں میں پہنچا دیتا ہے، پھر وہ خشک علاقے سرسبز ہوتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ زمین کو سرسبز بنا دیتا ہے اور زمین والوں کے لیے روزی فراہم کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔